علی سرکار کا بھی نام لیتے ہیں، ان کی اولاد کا بھی نام لیتے ہیں، اور بعض جو ہیں وہ ہمارے جیسے اہل سنت بھائی ہیں، برادران اسلام ہیں، وہ اشہد ان محمدً عبدہ و رسول بس یہاں پہ آ کر رک جاتے ہیں۔ تو وجہ ہے نا، میں نے ریوائز کر دی ہے اپنی بات، اب اس سے ایک قدم آگے چلیں۔ سامعین محترم، ایک حدیث ہے سرکار کی، ذرا ایک دفعہ صلوات پڑھ دیجیے اللہ۔ عقیدے سے متعلق ایک دفعہ سرکار امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں، ان کے ساتھ ایک اور صحابی کھڑے ہیں، اور مسجد میں بہت سے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو وجہ ہے نا، بہت سے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا مولا دیکھیں بڑے نمازی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو مولا نے ایک جملہ کہا، مولا فرماتے ہیں ہر انسان کو نہیں، ہر مسلمان کو اس کی عبادت کا ثواب اس کی عقل کے مطابق ملتا ہے۔ تو وجہ ہے جتنی اس کی عقل ہے، نہیں پھر سمجھاؤں آسان کر کے، کہ اگر ایک جگہ پر 100 افراد نماز پڑھ رہے ہیں، بظاہر ان کی حرکات ایک جیسی ضرور ہیں، لیکن سمجھیں کہ وہ 100 نمازیں ہیں، کیونکہ ہر شخص میں اللہ کا تصور دوسرے سے مختلف ہے۔ جتنی اس کی عقل ہے، جتنی اس کی فکر ہے، اتنا اس نے اللہ کو پہچانا ہے۔ جتنا اس نے اللہ کو پہچانا ہے اتنی ہی اس کی نماز ہے۔ ٹھیک ہوگی بات؟ اب بات کرنا چاہ رہا، رسول کی رسالت کے 2 گواہ ہیں، ایک گواہ اللہ ہے اور دوسرا وہ جو کتاب کا علم رکھتا ہے۔ تصور کیجئے کہ ہم سب نماز پڑھ رہے ہوں اور ہمارے ساتھ مولا علی بھی نماز پڑھ رہے ہوں، تو جب تشہد پڑھیں گے تو ہم سب اپنے عقیدے کی گواہی دیں گے، لیکن مولا علی عقیدے کی گواہی نہیں دیں گے، وہ ہیں موقع کے گواہ۔ توجہ ہے نا، وہ ہیں موقع کے گواہ۔ بھئی اگر اللہ بھی بات کرے گا تو اللہ بھی چونکہ موقع کا گواہ ہے، شریعت میں، فقہ میں جو گواہی ہوتی ہے وہ موقع کی ہوتی ہے، تو موقع کے جو 2 گواہ ہیں وہ منحرف نہیں ہو سکتے۔ ایک دلیل دیتا چلوں کہ صلح حدیبیہ کا وقت آیا تو کفار نے کیا کہا، بھئی ہم محمد الرسول اللہ مانتے ہی نہیں، یہ رسول اللہ نکال دیجیے۔ سرکار نے حکم دیا یا علی یہ رسول اللہ کاٹ دو۔ سرکار نے وہ کاغذ اور قلم سرکار کے آگے کیا، کہا سرکار میں نہیں کاٹ سکتا، کیونکہ علی ہے موقع کا گواہ۔ توجہ ہے نا، جب کل کو بات آئے گی تو معلوم یہ ہوگا کہ گواہ نہیں رسول اللہ کو کاٹا ہے۔ دلیل ہے یہ اس بات کی کہ مولا نے اس لیے رسول اللہ کا لفظ اپنے ہاتھوں سے اس پر نشان نہیں لگایا، سرکار نے کاٹا۔ تو جو موقع کا گواہ ہوتا ہے وہ اپنی گواہی سے نہیں پھیرتا۔ قیامت تک کے لیے سرکار کی رسالت کے یہ 2 گواہ ہیں، ایک اللہ ہے اور دوسرا وہ جو کتاب کا علم رکھتا ہے۔ صلوات پڑھیں نا بآواز بلند۔
सामीन मोहतरम, मेरे ज़िम्मे एक ड्यूटी भी लगी है, वो भी अर्ज़ करता चलूँ साथ साथ कि मौला कायनात ने खैबर फतह किया। बड़ी मशहूर सी बात है, हमारे ज़ाकिरीन, हमारे उलमा इस पर बड़ी गुफ्तगू करते हैं। मेरी गुफ्तगू थोड़ी सी हट के है। मौला का एक पड़ोसी है सरकार का, उसका नाम है शमऊन, यहूदी। क्या नाम है? शमऊन यहूदी। नाम याद रहेगा, आपके जहनों में रहना चाहिए, बच्चों के जहनों में रहना चाहिए। शमऊन यहूदी है। मदीने में जन्नतुल बकी के साथ इसका एक बाग है। इस बाग में इसके बहुत से हिस्सेदार थे, यानी जैसे होता है ना, विरासत होती है, कोई बीच में हिस्सेदार होते हैं, ऐसे ही इसके चचा, इसके चचाजाद और दीगर अफराद जो हैं वो उस बाग में हिस्सेदार हैं। 10 दिरहम उस बाग की आमदनी आती थी एक माह की, और जिसमें से 6 दिरहम जो होते थे वो तकसीम हो जाते थे बाकी हिस्सेदारान में, और 4 दिरहम हिस्से में आते थे शमून के। तो वजह है ना। आगे चलें जी। जंगे खैबर से पहले चूंकि सारे यहूदी जो थे उस वक्त वो इकट्ठे हो गए, कहाँ पर? किला खैबर में, किला कमूस में। इस पूरी एक स्टेट का नाम खैबर था, लेकिन वो जो एक मखसूस किला था उसका नाम था कमूस। ये शमून यहूदी भी वहाँ चला गया। अल मुख्तसर, बहुत अगर खैबर को पढ़ा जाए तो बहुत सी तवालत आ जाएगी। खैबर की जंग हुई, मौला कायनात ने खैबर के दरवाज़े को उखाड़ा, और 2 रवायात हैं कि खंदक के ऊपर सरकार खड़े हो गए वो दरवाज़ा लेकर, और बहुत वो फ़ौज जो है मुसलमानों की अंदर गई और उन्होंने जंग की और किले को फतह किया। जब ये किला फतह हो गया तो वजह है ना आपकी, जब ये किला फतह हो गया तो वो जो यहूदी बच गए थे उन्होंने इस पूरी खैबर जंग का जो मौरूद इल्ज़ाम है वो ठहरा दिया शमून को। कौन शमून? वो जो बाग का मालिक था, अल्लाह भला करे, ये मदीने वाले बाग का जो मालिक था उसके जिम्मे लगा दी ये बात कि ये बंदा है जिसने खैबर के अंदर की सारी बातें, चूंकि ये मौला अली का पड़ोसी है, इसने खैबर की सारी CID मौला अली को दी, इसलिए हम ये जंग हार गए। है ना ऐसी, जब जंग हारी जाती है, जब जंग जीती जाती है तो भूल जाते हैं कि हमने कैसे जीती है, कौन कौन फौत हुआ, कौन शहीद हुआ, कौन मारा गया। लेकिन जब जंग हारी जाती है तो सोचा जाता है कि ये जंग हमने क्यों हारी। तो वो जो जंग हारने के असबाब थे यहूदियों के, उनमें से एक सबब जो था वो शमून था। शमून बड़ा ही अच्छा शायर भी था, लेकिन बड़ा नामुराद होके, बड़ा दिल बर्दाश्ता होके खैबर से चलता है, क्योंकि अब यहूदियों से उसको बड़ी इंसल्ट होती है, बेइज्जती होती है, वापस आता है, अब आके मदीने में आ जाता है। अब ना मुसलमान उस पर ट्रस्ट करते हैं क्योंकि यहूदी है, तो वजह है ना, और ना ही यहूदी उस पर ट्रस्ट करते हैं कि वो जंग हारने के असबाब में से एक है।
واپس آ جاتا ہے شمون، ایک دن بھوکا بیٹھا ہوتا ہے تو اس کے دل میں ایک بات آتی ہے کہ جاتا ہوں آج مولا سرکار علی علیہ السلام کے ایک بیٹے ہیں مولا حسن بادشاہ، صلوات پڑھ دیجئے اللہ۔ ان کے دسترخوان پہ جاتا ہوں، ساتھ کھانا کھاتا ہوں، اور ساتھ میں نے ایک چھوٹا سا قصیدہ لکھا ہے تو سرکار کو سناتا ہوں مولا علی کی شان میں۔ شمون آتا ہے مولا کے دسترخوان پر، مولا سے وہ گفتگو بھی ہوتی ہے، مولا کے دسترخوان پر کھانا بھی کھاتا ہے۔ بنی ہاشم کے ہر فرد کا دسترخوان وہاں کے عرب میں مشہور ہوتا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب خدیجہ سرکار کا دسترخوان مشہور تھا، بلکہ جتنے بھی افراد گزرے ہیں، شہزادہ علی اکبر سرکار کا دسترخوان بڑا مشہور تھا، مولا علی بادشاہ کا دسترخوان بڑا مشہور تھا، اور بالخصوص مولا حسن بادشاہ کا دسترخوان، کہ جو بھی باہر سے آتا تھا وہ مولا حسن بادشاہ کے دسترخوان پر ہی کھانا کھاتا تھا۔ تو اب شمون پڑوسی بھی تھا، تو وہ سرکار کے پاس آئے۔ اچھا، مولا کو جب قصیدہ سنایا، مولا نے کھانا بھی دیا، سیر ہو کے کھانا کھایا، مولا بادشاہ سرکار حسن علیہ السلام نے اسے 10,000 درہم دیے۔ تو وجہ ہے وہ جو قصیدہ سنایا اس کے لیے سرکار نے کہا کہ یہ بہت کم ہے، یہ میں تمہیں دے رہا ہوں۔ شمون کا خوشی کے مارے کہا مولا ویسے میں نے اس لیے آپ کو قصیدہ نہیں سنایا، بلکہ اس لیے سنایا کہ میں نے لکھا تھا تو یہ جو شعراء ہوتے ہیں ان کی بڑی بات ہوتی ہے کہ ان کا کلام کوئی سن لے تو ان کے لیے بڑا خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ وہ 2 شاعر تھے نا، تو ایک شاعر نے اس کو کہا کہ بھی میں خانہ کعبہ گیا تھا تو میں نے اپنی پورا جو دیوان ہے وہ ساتھ لے گیا تھا، تو خانہ کعبہ سے میں نے اسے مس کیا۔ اب وہ جو دوسرا شاعر تھا بیچارہ، وہ تو نہ خانہ کعبہ جا سکتا تھا، لیکن دل میں بڑی جلن ہوئی کہ اب میں اس کو کیا کہوں، تو وہ کہتا ہے کہ اگر ایک غوطہ زمزم سے بھی دے لیتے۔ تو شعراء کی یہ ایک بات ہوتی ہے کہ وہ کلام کی پذیرائی میں بڑے خوش ہوتے ہیں۔ شمون کی پذیرائی ہوئی، 10,000 درہم ملے، شمون گھر آیا تو اس نے حساب لگایا کہ وہ جو میرے باغ کے حصہ دار ہیں ان سب کو میں اگر ان کا حصہ دے دوں تو یہ باغ میرا ہو جائے گا۔ چنانچہ شمون نے وہ مولا کی دی ہوئی رقم سے نہیں، مولا کی دی ہوئی نیاز سے وہ جو باغ ہے وہ پورے کا پورا خرید لی۔ کھجوروں کے اس میں بڑے درخت تھے۔ اب چونکہ مولا کی اس قصیدے کی وجہ سے یہ باغ خریدنے ہوا تو شمون نے کیا کیا، وہی قصیدہ بڑا خوش خط سا لکھوا کے اس نے اپنے باغ کے دروازے پہ لگایا۔ وجہ ہے نا، سرکار کے بعد کی یہ بات ہے۔ تو اب یہ ہوا کہ ایک دفعہ کچھ افراد کا گزر ہوا، انہوں نے دیکھا مولا کی شان میں قصیدہ لکھا ہوا، انہیں اچھا نہ لگا، انہوں نے شمون سے کہا بھئی اسے اتار دو۔ اس نے کہا میں اکیلا باغ کا مالک ہوں، تو جب تک یہ قصیدہ ہے، اس قصیدے کی وجہ سے چونکہ یہ باغ میرا ہوا،
اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ قصیدہ یہاں لگا رہے، آپ کا تو اس باغ میں حصہ نہیں کوئی۔ اب اس نے وہ قصیدہ وہاں لگا رہنے دی۔ مولا کا ایک فرمان میں نے پڑھا کہ جو بھی ہم سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ دنیا کے مصائب کے لیے پہلے تیار ہو جائے، بعد میں نہیں۔ جب جیسے ہی وہ سرکار کی محبت میں آئے گا تو اس کی مصائب کی ابتدا ہو جائے گی۔ اب شمون بے شک یہودی ہے، پڑوسی ہے مولا کا، لیکن سرکار کا منتدار ہو گیا۔ اس نے وہ قصیدہ جو لکھا اور لگایا۔ اب کیا ہوا جی کہ کچھ شرپسندوں نے وہ جو شمون کا باغ تھا اس میں آگ لگا دی۔ شمون کے وہ جو درخت تھے بڑے ہرے بھرے سارے جل کر راکھ ہو گئے۔ صبح اٹھا شمون، اس نے دیکھا سارا وہ باغ جلا ہوا۔ شمون بڑی آنکھیں ڈبڈبائی ہوئی اور اس دروازے پہ آیا جس پہ لکھا تھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ شمون نے ڈک الباب کیا، مولا علی کو بتایا، یا علی میرا باغ جل گیا۔ مولا نے اسے دلاسا دیا، کیا ہوا بھائی بیٹھو۔ ابو تراب کا مہمان فرش خاک پہ بیٹھا ہے۔ شمون پریشان نہ ہو، کیا ہوا؟ مولا کچھ دن پہلے اس طرح کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ جو قصیدہ ہے اسے اتار دو۔ تو میں نے مولا وہ قصیدہ اس لیے نہیں اتارا کہ اسی کی وجہ سے تو میں اس باغ کا مالک بنا ہوں، تو اب وہ باغ جل گیا ہے۔ مولا مسکرائے اور کہا اچھا ایسا تو ہو جاتا ہے، اب یہ بتاؤ کہ اگر علی اس باغ میں کرے مزدوری تو علی کو مزدوری کیا دو گے؟ پریشان نہ ہو، جب تک تمہارا یہ باغ ہرا بھرا نہیں ہوتا علی اسی باغ میں مزدوری کرے گا۔ چنانچہ یہ جو آپ پڑھتے ہیں نا مولا علی یہودی کے باغ میں مزدوری کرتے تھے، کیا سرکار کے پاس اور کوئی کام نہ تھا؟ در حقیقت مولا علی اپنے ایک منتدار کی حفاظت کے لیے اس کے باغ میں مزدوری کرتے تھے۔ وجہ ہے نا، ایک سوال ہوتا ہے، اس کا مجھے حکم بھی ملا تھا کہ ذرا اس کے بارے میں بتائیں کہ جو کائنات کے امیر المومنین ہیں وہ باغ میں مزدوری کیوں کرتے تھے؟ تو ایک دن کیا ہوا، بڑے دور سے روم کے کسی خاص قصبے سے، وہ نام بھی ہے لیکن وہ نام بڑا مشکل سا ہے، مجھ سے ادائیگی نہیں ہو سکتی اس کی، 3 بندے دربار میں گئے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ گھبرائے تو نہیں ہے؟ میں اپنے نزدیک ہوں منزل کی طرف۔ دربار میں آئے اور انہوں نے خلیفہ وقت سے سوال کیا کہ یہ بتائیں آپ کا دین سچا ہے؟ جواب ملا بے شک۔ خلیفہ صاحب نے اپنی زبان سے یہ اعلان کیا کہ یہ دین سچا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا سرکار امام الانبیاء جو آپ کے نبی ہیں، آپ کے رسول ہیں، جو آپ پہ مبعوث ہوئے، وہ سچے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھئی وہ اس وقت بھی سچے تھے جب کوئی مسلمان نہ تھا۔ وجہ ہے نا، اس وقت بھی ان کی زبان کے صدق پر کسی کو شک نہ تھا۔ تو آج تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے،
سچے. کہا آپ کے سرکار کی ایک حدیث ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں سے افضل ہے. کہا کیا یہ حدیث سچ ہے؟ بالکل جی. وہ دربار میں بڑے بڑے محدثین موجود تھے، اصحاب موجود تھے. انہوں نے کہا ہاں جی یہ بالکل سچ حدیث ہے. کہا آپ ان علماء میں سے ہیں؟ اب یہاں خاموشی ہے. انہوں نے کہا جی سوال میرا یہ ہے، میں ہوں کرسچن، ایک ہوں جو میرے ساتھ ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہے، اور ایک جو میرے ساتھ ہے جوش ہے، یہ داؤد علیہ السلام کا ماننے والا ہے. تو اگر یہ فرمان بالکل صحیح ہے اور آپ ان علماء میں سے ہیں تو ہمارے جو نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام وہ عصا پھینکتے تھے، وہ اژدہا بن جاتا تھا. آپ کے قرآن مجید میں بھی لکھا ہے. اگر آپ ان علماء میں سے ہیں اور وہ علماء بنی اسرائیل کے نبیوں سے افضل ہیں تو ذرا اظہار کیجئے، یہ سانپ بنا کے دکھائیں ذرا. اب وہ سانپ تو بنتا نہیں. دربار میں خاموشی ہے. وہ تینوں کافی دیر یہ انتظار کرنے کے بعد اس دربار سے یہ کہتے ہوئے نکلے کہ یہ دین بھی غلط ہے معاذ اللہ، یہ رسول بھی غلط ہے، اور ان کی یہ ساری جاہ و جلال حکومت سب غلط. ان کے یہ جملے جس نے سنے اس کا ایمان میں 10واں نمبر ہے. توجہ ہے نا؟ 10ویں درجے والے نے ان کے یہ جملے سنے، انہیں روک لیا، بھئی یہ کیوں نازیبا الفاظ کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی بھئی ہم اس اتنے دور سے آئے تھے، یہ حدیث سنی تھی کہ میں سرکار نے فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں سے افضل ہیں، تو ہم نے یہ سوال کیا، ایسے ایسے یہ جواب ملا، تو ہم نے یہ پایا کہ جس نے یہ جملے کہے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں. اب وہ الفاظ میں کہہ نہیں سکتا. صلوات پڑھیے باواز بلند. ممبر کا تقاضا ہے، غازی سرکار کا علم ہے، ڈر لگتا ہے. تو سلمان نے کہا بھی آپ کو کس نے کہا کہ جو ممبر پر ہوگا وہی آپ کو جواب دے گا؟ یا علیہ، آئے میں آپ کو وہاں لے چلتا ہوں جہاں سے آپ کو جواب ملے گا. انہوں نے کہا جی چلے. سلمان کے ساتھ چلے. سلمان نے رخ کیا اس باغ کا. توجہ ہے نا؟ وہ جو شمون یہودی کا باغ تھا. مولا نے دور سے سلمان کو آتے ہوئے دیکھا اور مسکرا کے زیر لب کہا لگتا ہے سلمان کسی مشکل میں ہے. اچھا. وہ آئے، مولا ایک کھجور کے درخت کی وہ گوڈی کر رہے ہیں.